بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں، میرے جو مخاطب ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو شرعی علم حاصل کرنے کی حرص تو رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اخلاص بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں، علماء سے بے نیازی برتتے ہیں، علماء کی مجلس میں حاضری نہیں دیتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھنے کو کسر شان کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر کبھی کسی عالم سے رابطہ کر لیتے ہیں یا نیٹ سے پڑھ لیتے ہیں یا کسی کتاب کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان سے میں مخاطب ہوں، ان کے سامنے میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ میرے ان اخوان کو میں بہت ہی درد کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ اور پورے پیار اور اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ یہ باتیں ان تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے باتیں کم وقت میں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل علم کے پاس ہی شرعی علم لینا چاہیے، ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے، ان سے تتلمذ کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور یہ بلکہ ضروریات میں سے ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین 8ویں صدی ہجری کے ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الموافقات، اس میں شروع میں آپ نے کئی ایک مقدمات باندھے ہیں۔ 12واں جو مقدمہ ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، آغاز کرتے ہوئے گفتگو کا، کہا کہ من انفع طرق العلم الموصلہ الى غایت التحقق به اخذه عن اہلہ المتحققین به علی الکمال والتمام۔ یہ پہلی سطر ہے اس مقدمے کی۔ آپ نے کہا کہ علم لینے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو آدمی علم لینے کا جو مقصود ہوتا ہے، اس غایت تک پہنچنا، مقصدیت جو ہوتی ہے علم کو لینے میں، سب سے بہترین اور سب سے نفع بخش طریقہ یہ ہے کہ اس علم کے جو حاملین ہوتے ہیں، اس علم کے جو متخصصین ہوتے ہیں، اس علم کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ان سے براہ راست علم لے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے علم لینے کا۔ انفع العلوم، انفع طرق العلم الموصلہ الى غایت التحقق بھی، یہ ابو اسحاق الشاطبی نے کہا رحمہ اللہ۔ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے اس کو ایک بات کے ذریعے سے سمجھائے، جو بات کہ دنیا کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہے۔ انسان کی جب اللہ نے تخلیق فرمائی تو انسان کو جانتا نہیں ہے، کیا علم رہتا ہے جو بچہ ابھی نومولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے ذرائع اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں، اور وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں العلم الضروری، جسے کسی طرح کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، انسان از خود اسے حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، بھوک لگنے پر رونا اس کو سکھانا پڑے گا کیا؟ بھوک لگتی ہے پھر اس کو دودھ کیسے پیا جاتا ہے ماں کے ذریعے سے، اب وہ سکھانا پڑے گا اس کو۔ بچے کو نیند آ رہی ہے، سونے کے لیے ایک عجیب طرح کا رونا روتا ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے بھی جو ہے مطلب سکھانا پڑے گا نہیں نا۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ علم وہ ہوتا ہے جس میں لازمی طور پر ایک معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے بچہ اپنی ماں کو ہی تو ماں بلائے گا، لیکن کیسے بلائے گا؟ سکھانا پڑے گا اس کو۔ اس کے باپ کو ہی وہ جو ہے مطلب بابا یا ابو یا جو بھی ہے وہ بلائے گا۔ کیا ہوگی بات اس میں؟ سکھانا پڑے گا اس کو۔ یہ بھیا ہیں، ان کو بھیا بولو، یہ درخت ہے، یہ آم ہے، اور جو ہے یہ ہریالی ہے۔ خیر یہ تو بالکل بات کی چیزیں ہیں۔
یہ بسکٹ ہے اور یہ جو ہے کھانا ہے، یہ پانی ہے، بچے کو سکھانا پڑے گا۔ یہ تو بچہ از خود نہیں سیکھ سکتا ہے کہ اس کو پانی ہی بولتے ہیں، اس کو کھانا ہی بولتے ہیں، یہیں سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو شرعی علم کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک معلم کی ضرورت پڑتی ہے، دیگر فنون کی طرح اور دیگر فنون سے بڑھ کر۔ ہر فن کو سیکھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اور شرعی علم کو تو بدرجہ اولا۔ یہ اس ترتیب سے سمجھایا ہے ابو اسحاق الشاطبی نے رحمہ اللہ، عالم اسلام کی ایک ممتاز شخصیت، 790 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ شرعی علم لینے کے لیے جب ایک معلم کی ضرورت ہے ہی، تو شرعی علم کو حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست ایک عالم سے سیکھا جائے، المشافہہ، استاذ کے سامنے بیٹھنا، استاذ سے سیکھنا، استاذ کیسے پڑھاتے ہیں، استاذ سے ادب سیکھنا، استاذ سے علم لینا، براہ راست کتاب سے نہیں، استاذ سے علم لینا۔ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو المشافہہ ہے، کہا کہ یہ سب سے انفع، جو دو طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، اس میں انفع الطریقین واسلمہما، سب سے بہترین طریقہ، سب سے نفع بخش طریقہ ہے۔ اور کہا ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہ خاصیت جعلہ اللہ بین المعلم والمتعلم، یہ المشافہہ ایک ایسی چیز ہے اللہ رب العالمین نے ایک معلم اور متعلم کے درمیان جوڑ کے رکھے، اللہ رب العالمین نے۔ یہ بہت ہی عمدہ طریقہ ہے۔ صحابہ نے جس طرح سے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیے، یعنی ایک استاذ کے سامنے بیٹھنا، ترتیب سے پڑھنا، تدریجاً مرحلہ مرحلہ کر کے سیکھنا، استاذ کے ساتھ صرف ایک ورق گردانی کی بات نہیں، ہمہ وقت استاذ کے ساتھ رہنا، یہ ایک نصیب کی بات ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اب ابو اسحاق الشاطبی نے کہا رحمہ اللہ کہ ایک دوسرا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا ہے، وہ ہے کتابوں سے۔ لیکن کتابوں سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کتاب کے مقصود کو آپ سمجھیں، اس کتاب کے اصطلاحات سے آپ واقف ہوں۔ جب تک آپ کسی کتاب کے مقصود کو نہیں سمجھتے، مؤلف کیا بتانا چاہتے ہیں اور پھر مؤلف کی اصطلاحات کیا ہیں کسی بھی کتاب کے، آپ نورانی قاعدہ سے لے کر کے آپ بڑی کتاب کو لے لیجئے، کسی فتح الباری کو مثلا، بہت بڑی کتاب ہے، ایک چھوٹی کتاب نورانی قاعدہ، جب تک آپ جو ہے اس کتاب کا ماحصل نہیں سمجھ پائیں گے، اس کتاب کی اصطلاحات نہیں سمجھ پائیں گے، آپ واقف نہیں ہو پائیں گے۔ اب جو یہ پہلی شرط ہے، اب اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے لیے کون چاہیے؟ عالم چاہیے، معلم چاہیے۔ پھر بھی ضرورت پڑی، یعنی جو پہلا طریقہ ہے مشافہۃً ایک عالم سے براہ راست لینے کا، اس کے لیے تو معلم چاہیے ہی، لیکن جو دوسرا طریقہ ہے کتابوں سے براہ راست لینے کا، اس کے لیے بھی معلم چاہیے۔ وہ اصطلاحات بتائے گا کون آپ کو، اس کتاب کے مقصود سے واقف کروائے گا کون آپ کو؟ آپ تو براہ راست نہیں لے پائیں گے، اصطلاحات سے نہیں واقف ہو پائیں گے، ایک چیز یہ۔ اور دوسری شرط جو بتائی ابو اسحاق الشاطبی نے رحمہ اللہ، کہا کہ اگر کتاب سے پڑھنا ہی ہے تو وہ بھی متقدمین کی کتابوں سے۔ تفاسیر کی بات کر لیں تو متقدمین کی تفاسیر، شروحات کی بات کرتے ہیں متقدمین کی شروحات، کسی طور پر بھی۔ اب یہ متقدمین کی کتابیں پڑھے گا کون ایک طالب علم؟ کیسے اس تک رسائی ہوگی؟ کیا چھوٹی کتاب اس کو بڑی کتاب تک پہنچائے گی یا عالم پہنچائے گا؟ تو کسی طور پر بھی معلم سے بے نیازی، علماء سے بے نیازی، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان، ایک فطرت پر قائم رہنے والا انسان کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کسی عام فن کے لیے، چاہے جائے کہ شرعی علم کے لیے۔ اب ذرا دھیان سے سمجھے گا اس بات کو۔ اللہ جزائے خیر دے ابو اسحاق الشاطبی کو رحمہ اللہ۔ آپ نے دو مثالیں دی، ایک کے بعد دیگر نہیں، پھیلا کے بتایا آپ نے، میں اس کو ایک ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے دو مثالیں دی اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور یہ دو مثالیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان تقریباً واقف ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان دو واقعات کی روشنی میں جو نکتہ بتایا نا ابو اسحاق الشاطبی نے، وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو حدیث ابن عمر ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہیں، آپ دیکھیں گے کتاب و تفسیر وغیرہ میں بھی ہے، صحیح مسلم میں کتاب و فضائل الصحابہ میں ہے۔
عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ان کے والد جو عمر بن خطاب ہیں انہوں نے کہا وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب سے میں نے 3 امور میں موافقت کی، یعنی جو میں نے کہا میرے رب نے مطلب اسی حساب سے وہی نازل کیا، حالانکہ وہ طے شدہ معاملہ ہے اور وہ 3 ہی معاملات نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے امور ہیں، سورۃ التحریم کی تفسیر میں نے ذکر کیا تفصیل سے، لیکن وافقت ربی فی ثلاث، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عمر بن خطاب کا علم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بصیرت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شرعی علم درک۔ ہم اب تک تو یہی سمجھتے آ رہے ہیں، یہی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ادراک کا جو مادہ ہے وہ آیا کہاں سے؟ یہ قوت استدلال اور یہ دین میں بصیرت آئی کہاں سے؟ یہ اصل چیز ہے، اس کو ہم سمجھے بغیر صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے بڑے عالم دین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، لیکن اتنی ٹھوس جو معلومات ہیں اور یہ جو بصیرت ہے دین میں آپ کو عمر بن خطاب کے اندر آئے کہاں سے؟ اس سلسلے میں ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا کہ وَهِيَ مِن فَوَائِدِ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے 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 آپ کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا وَهِيَ مِن فَوَائِدِ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ ہی یہ، آپ نے اللہ کے رسول کی شاگردی حاصل کی، ابوبکر صدیق کی صحبت اختیار کی، آپ سے یہ جو 2 بڑے علماء ہیں ان کے سامنے آپ بیٹھتے رہے، پڑھتے رہے، استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، تب جا کر کے یہ بات کہی کہ وافقت ربی فی ثلاث، تب جا کر کے آپ نے دھیرے دھیرے یہ چیزیں وجود میں آئیں آپ سے۔ یہ بات کہی ابو اسحاق شاطبی نے رحمہ اللہ، کہا کہ اذ یفتح للمتعلم بین ایدیہم ما لا یفتح دونہم، کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے جو ایک طالب علم کی گرہیں کھلتی ہیں وہ یوں ہی محض کتابوں سے یا ایسی تفکر سے نہیں کھل پاتی ہیں۔ ایک واقعے سے یہ بتایا، عمر بن خطاب ہی کا ایک دوسرا واقعہ رضی اللہ عنہ، حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، کافی طویل روایت ہے، صحیح مسلم میں مطلب اس کا پورا حاصل ہے، اس کا سیاق سباق سے، صحیح مسلم میں کتاب الجہاد و سیر میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی وہ روایت کئی جگہ پر موجود ہے، کتاب التفسیر میں بھی صحیح بخاری کی سورۃ الفتح کی تفسیر میں۔ ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، خلافت دور خلافت جو عہد خلافت علی جو ہے نا، وہاں آپ کا انتقال، اس وقت آپ کا انتقال ہوا، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی نا، تو ہم جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذباتی طور پر اللہ کے رسول کے سامنے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، السنا علی حق وہم علی باطل، کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں، کہ ہم سمجھوتا کر کے نکل کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا، بات تو آپ کے سچ ہے، ایسی ہی ہے کہ جو ہے ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرا مقدمہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، کہ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں ہیں اور ان کے مقتولین جہنم میں ہیں، کیا یہ بات ایسی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا، بات تو ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اصل بات رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، فعلی من نعطی الدنیۃ فی دیننا، ہمارے اپنے دین کی خاطر ہم کیوں نیچے اتر رہے ہیں، ہم کیوں ذلت اور پستی کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نتیجہ ہے، ان کا اپنا ذاتی، ان کے اپنے علم کے اعتبار سے آپ نے گفتگو کی۔ کہا کہ وَنَرْجِعْ لَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، ابھی اللہ کی طرف سے ہمارے دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے، ہم یہاں سے لوٹ چلیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابن الخطاب انی رسول اللہ، ابن الخطاب انی رسول اللہ وَلَن يُضَيِّعْنَا اللَّهُ أَبَدًا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیر، اطمینان نہیں ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، شفافیت نہیں ہوئی، شرع صدر نہیں ہوا ابھی، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی مجلس میں کسی شخص کو شرع صدر ہو جائے، یہاں عمر بن خطاب کو شرع صدر نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر پہلو میں وہ آپ سے آگے ہیں، علم میں تو بالکل آپ سے آگے ہیں، فضائل میں بھی آپ نے وہی بات کہی جو اللہ کے رسول نے کہی، وہ علم کا مستویٰ دیکھے ابوبکر صدیق کا رضی اللہ عنہ۔ خیر، اس وقت بھی شرع صدر نہیں ہوا، وہی باتیں دہرائیں ان کے سامنے اور وہی جواب دیا ابوبکر صدیق نے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل ہوئی. آپ نے عمر بن خطاب کو بلائے تو تھوڑا سا ڈر گئے تھے, سہم گئے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نازل تو نہیں ہو گئی بات, کچھ میں نے جرات تو نہیں کر دی, کچھ ایسے ویسے تو نہیں کہہ دیا میں نے. اللہ کے رسول بلائے اور سورۃ الفتح پڑھ کر کے سنایا ان کو. اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول افتح ہوا, کیا فتح کی خبر دی جا رہی کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. طابت نفس ہوا راجع, ابھی مطمئن ہو گئے, دل خوش ہو گیا, باغ باغ ہو گیا اور لوٹ کے چلے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس واقعے کو رکھ کر کے ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ فَهَذَا مِن فَوَائِدِ الْمُلَازَمَةِ, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس کا جو واقعہ ہوا ہے, کہا کہ فتأمل, غور کیجئے, فتأمل قصة عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قصے میں غور و فکر کیجئے آپ, کہ یہ پورا قصہ بتاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ حالانکہ جذباتی طور پر پیش کیا نا آپ نے, کہ ہم حق پر نہیں ہیں, وہ باطل پر نہیں ہیں, ہمارے مقتولین جنتی نہیں ہیں, ان کے مقتولین جہنمی نہیں ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, لیکن آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو, جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو, کہ آپ نے علماء سے تعلق توڑ لیا, اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ کے نکل گئے آپ, کچھ الگ ایکشن لیا آپ نے, کچھ ایسا ویسا کہہ دیا آپ نے, نہیں. کہا کہ فَهَذَا مِن فَوَائِدِ الْمُلَازَمَةِ, یہ ایک عالم دین کی صحبت ایک لمبی مدت تک اختیار کرنے کا فائدہ ہے یہ. وَالْإِنْقِيَادِ لِلْعُلَمَاءِ, علماء نے کہہ دیا کسی بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں, اور ایک بالخصوص بڑے علماء علم میں, تجربہ میں, فقہ میں, اور پھر جو ہے تجربہ میں, اور ایک سے زائد ایک علماء کے ایک عدد نے کسی مسئلے سے متعلق ایک بات کہی تو آپ ان کی تابعداری اختیار کیجئے, ان کی تحقیق کو تسلیم کیجئے, ان کے ساتھ چلیے, بڑے علماء کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے, اس کا یہ فائدہ. اور تیسری بات جو کہی, کہا کہ فَهَذَا مِن فَوَائِدِ الْمُلَازَمَةِ وَالْإِنْقِيَادِ لِلْعُلَمَاءِ, اور تیسری بات جو بات کہی کہ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ مَوَاطِنِ الْإِشْكَالِ. یہ بڑی بات, جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, شرع صدر نہیں ہو رہا ہے, پھر بھی آپ جمے رہیں, صبر کے ساتھ رہیں, علماء کے ساتھ رہیں, زبان کی حفاظت کریں, اپنے خیالات کی حفاظت کریں, علماء سے آپ بپر نہ جائیں, نکل نہ جائیں, خروج نہ کریں, کچھ کہنا دیں, کچھ لکھنا دیں, کچھ بولنا دیں, ایک الگ جماعت نہ بنا لیں, علماء کے ساتھ رہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انتہا آخری درجے تک آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. کوئی نازیبا لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا, کوئی آپ نے کسی صحابی کو مطلب برانگیختہ نہیں کیا, آپ نے کسی کو کچھ اور تحریک نہیں چلائی, آپ انہیں کی تابعداری اختیار کی. یہ اللہ کے رسول کی ملازمت, تتلمذ اور آپ کی شاگردی اور جو مسلسل علم لینا اور علماء کی مجلسوں میں رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو شرع صدر نہیں ہوا لیکن آپ قائم رہیں اسی پر, علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں, اطمینان رکھیں علماء پر, لیکن الگ راستہ اختیار نہ کریں. یہ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں, سبحان اللہ. آخری بات میں اپنی طرف سے کچھ باتیں کہتا ہوں کہ ہمارے ان اخوان سے جو علماء کے پاس تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ان کا خود ایک اسٹیج ہو, 2 لاکھ لوگ ان کے سامنے بیٹھیں, ہزاروں لوگ ان کے پاس بیٹھیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس بھی ان کی نہیں معلوم ہوتی کہ کسی عالم کے پاس انہوں نے بیٹھے ہوں. ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں, اس کی تصویریں تو نظر آتی ہیں, لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھے ہوں, ان سے پوچھے ہوں, ان سے پڑھے ہوں, اس کی تو کوئی تصویر نہیں ملتی ہے, اس کا تو کوئی ویڈیو دکھتا نہیں ہے, یا کسی عالم کی شہادت نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے ہم سے پڑھا ہے, تتلمذ کیا ہے, سبق کر کے پڑھا ہے. نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. غور کیجئے میرے بھائی, بہت ہی پیار اور اپنائی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی بڑی تعداد ان کو سمجھانے میں لگی ہے. یہ علماء کا اخلاص ہے, علماء کا پیار ہے, علماء کی ہمدردی ہے. سمجھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا, آپ ہی کا فائدہ ہوگا. اب غور کیجئے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, اور ان سے پہلے میں عمر بن خطاب کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ابھی تک ہم عمر بن خطاب کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, کہتے ہیں کہ کان القراء اصحاب مجلس عمر و مشاورته, کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد یا عمر بن خطاب جن سے مشورہ کرتے تھے وہ سب کے سب علماء, کہولاً کانوا او شباناً, قطعی نظر اس کے کہ وہ عمر میں کیا ہیں, جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد کون رکھتے تھے؟ علماء. کان القراء اصحاب مجلس عمر. یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں؟ کیا ضرورت پر نیٹ آن کر کے آپ کچھ نکال لیں گے ایک بار اور رٹ لیں گے اس کو، یاد کر کے اور پیش کر دیں گے اس کو علم کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علماء کی محبت، اس کو کہتے ہیں علماء کی صحبت. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بہت بہت غلط فہمی ہے یہ، سوء فہم کا نتیجہ ہے یہ. اپنے اندر صبر پیدا کریں. بھلے ہی آپ ایک زمانہ نکال دیے اس میدان میں، لوٹ کے آئیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، پڑھیے ان سے. امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ الکبیر میں کہتے ہیں، شریک ابن نہیک الخولانی رحمہ اللہ کا ترجمہ دیکھیں آپ، جو ابو الدرداء سے وہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا امام بخاری نے اپنی سند سے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من فقہ الرجل ممشاہ ومجلسہ ومدخلہ ومخرجہ مع اہل العلم. کسی بھی انسان کی، کسی بھی شخص کے فقہ کی دلیل ہے یہ کہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے، وہ عاقل آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، نبیل انسان ہے وہ، کہ اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی مجلسوں میں، وہ کہیں جاتا ہے آتا ہے، ہمہ وقت وہ کسی عالم کی صحبت میں رہتا ہے، وہ عالم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ عالم کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ عالم کے ساتھ رہتا ہے. تصور بدلیے، نظریہ بدلیے سوچنے کا. آپ عالم کے ساتھ بیٹھیں، عالم کے ساتھ اٹھیں، عالم کے ساتھ چلا پھرا کریں، عالم کے ساتھ آیا جایا کریں، عالم کی صحبت میں رہیں، معلم کے ساتھ رہیے، شاگرد بن کے رہیے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بھی معلم بنائیں گے. یہ ترتیب ہے، یہ آدمی کے سمجھ بوجھ کی دلیل ہے. بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حافظ ابن عبد البر کی رحمہ اللہ، چھوٹا سا رسالہ ہے میرے پاس ہے، وہ مطلب پی ڈی ایف اس کا جو میں نسخہ نکالا ہوں مصور. اس کتاب کا نام ہے الانتقاء، الانتقاء فی فضائل الثلاثہ علی ائمۃ الفقہاء. امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین، ان تین اصحاب علم کا آپ نے سوانے لکھی آپ نے بہت عمدگی کے ساتھ. امام شافعی رحمہ اللہ کے سوانح حیات میں آپ نے ایک بات یہ لکھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اپنی سند سے نقل کیا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد ان يسكن بلدة، کسی شخص کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہیں لیس فیہا عالم ولا طبیب، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں عالم اور طبیب نہیں ہے تو رہیے مت. آپ کے بدن میں کچھ مسئلہ ہو چکا ہے تو طبیب کی ضرورت ہے. آپ کے علم کے لیے، آپ کی روحانیت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، آپ کی جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے جس مقصد کے لیے کلام اللہ کو نازل کی ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کے لیے آپ کو عالم کی ضرورت ہے. اگر کسی گاؤں میں عالم ہی نہیں ہے تو آپ رہیے ہی مت وہاں پر. ہے یہ ہمارے پاس مزاج؟ یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیوں کر کہا؟ آپ علماء سے تو پڑھتے آئے ہیں تبھی آپ نے یہ بات کہی ہے. خیر بہرحال اس تناظر میں کہنے کو باتیں بہت ہیں. ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس پہلو آپ نے خوب تربیت کی. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، علماء نے ہمیشہ نوٹس لیے ہے. اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی ہند میں خصوصاً علماء کی آڈیو ویڈیو تحریریں بہت آ رہی ہیں اس بارے میں. ہر کوئی مطلب آپ کے لیے فکر مند ہے. ہر ایک کا اسلوب جدا جدا ہے، کسی میں تھوڑی سی تیزی ہے، کسی میں تھوڑی سی نرمی ہے. لیکن سب کا یہ ایک اخلاص ہے، یہ پیار ہے، وہ اپنائیت ہے. وہ آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو بچانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے ان کا. کسی کو کسی کی ذاتیہ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. کسی کو کسی کی مطلب پیسوں سے، کسی کی وسائل سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ ایک ترتیب سے آپ جائیں، آپ علماء کی صحبت اختیار کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو، عمرو بن الیاس مکی جو جامعہ محمدیہ کے فضلت ثانی کے طالب علم ہیں، اور ہمارے فرزند ہود کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، علم نافع عطا فرمائے اور علماء کی صحبت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.